میرا وجدان کہتا تھا کہ خدا ایک ہے اور تثلیث اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے عقائد سب بیکار ہیں۔ تاہم میں ابھی تک اسلام سے براہ راست متعارف نہ ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ کسی طرح جب مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں توحید باری تعالیٰ بنیادی عقیدہ کی حیثیت سے شامل ہے تو میں چونک اٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام ڈاکٹر علی سلیمان بینواسٹ ہے۔ ان کا تعلق فرانس سے ہے۔ تو آئیے ان کی داستان شروع کرتے ہیں۔ میں اگرچہ مذہبی اعتبار سے فرینچ کیتھولک خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر ڈاکٹر آف میڈیسن کی حیثیت سے میری سوچ اور فکر ٹھوس، سائنسی اور منطقی رنگ میں رنگ گئی تھی۔ زندگی کے کسی معاملے کو توہمانہ انداز میں بغیر سوچے سمجھے قبول کرنا مجھے منظور نہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں خدا کا انکار کرتا تھا، لیکن عیسائیت اور خصوصاً کیتھولک فرقے کے قائد خدا کے احساس کو متشکل نہیں ہونے دیتے تھے۔ میرا وجدان کہتا تھا کہ خدا ایک ہے اور تثلیث اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے عقائد سب بیکار ہیں۔ تاہم میں ابھی تک اسلام سے براہ راست متعارف نہ ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ کسی طرح جب مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں توحید باری تعالیٰ بنیادی عقیدہ کی حیثیت سے شامل ہے تو میں چونک اٹھا۔ مزید جستجو کی تو پتہ چلا کہ میں اسلامی کلمہ کے ایک جزو لا الہ الا اللہ کا تو پہلے ہی قائل چلا آ رہا تھا اور قرآن کے اس قول فیصل پر مکمل یقین رکھتا تھا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی خدا ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے، اور اس کا کسی اعتبار سے کوئی ہم پلہ نہیں۔ ان معلومات سے مجھے وجدانی اعتبار سے جو تسکین ہوئی، اس کا آپ شاید اندازہ نہ کر سکیں۔ ایک روشنی تھی جو اندھیروں میں میری رہنمائی کے لیے لپک رہی تھی۔ میرے دل میں اسلام کے لیے عقیدت و ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اسلام کا وسیع مطالعہ کیا جائے۔ عیسائیت میں پادری حضرات جس طرح زبردستی خدائی اختیارات کے مالک بن جاتے ہیں، معاوضہ لے کر لوگوں کے گناہ کی بخشش کرتے ہیں، اس سے میں شدید برگشتہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسلام میں ایسی کوئی فضول بات نہیں۔ عیسائیت کا دوسرا نقطہ جس نے مجھے اس مذہب سے دور کر دیا وہ شرکت عشائے ربانی کا عقیدہ ہے۔ ایک روٹی کو نہ صرف مقدس بلکہ حضرت عیسیٰ قرار دے کر اسے کھانا اتنا ہی مضحکہ کا خیز ہے جتنا افریقہ کے وحشی قبائل کا وہ عمل جس کے تحت وہ اپنے مذہبی رہنما کو اس کی موت کے بعد یہ سمجھ کر کھا جاتے ہیں کہ اس کی شخصیت و کردار کی تمام خوبیاں اس گوشت کھانے والوں میں حلول کر جائیں گی۔ ظاہر ہے اس سائنسی دور میں ان خرافات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مذہب عیسی میں بدنی صفائی کے متعلق بھی مکمل خاموشی پائی جاتی ہے اور عبادت سے پہلے بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ میں اکثر سوچتا کہ یہ تو دراصل خدا کے خلاف نفرت کا ایک اظہار ہے، مگر اسلام کے مطالعے کے بعد مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ یہاں بدنی طہارت پر غیر معمولی زور دیا جاتا ہے اور اس کے بغیر عبادت کو بیکار سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کیتھولک عقیدے میں تجرد کو خاص پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پادری حضرات کے لیے تو ازدواجی زندگی قطعاً حرام سمجھی جاتی ہے، مگر اسلام اس غیر فطری انسانی طرز عمل کا سخت مخالف ہے اور اس کے بغیر ایمان کو مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا۔ اسی مضمون میں میں نے مالک بن نبی کی قرآن کے بارے میں قابل قدر فرانسیسی کتاب بھی پڑھ ڈالی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن خدا کی سچی کتاب ہے۔ چنانچہ مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ اگرچہ قرآن کو نازل ہوئے 13 صدیاں گزر گئیں، لیکن اس کی بعض آیتیں مختلف معاملات میں ہو بہو وہی رائے دیتی ہیں جو جدید ترین فکر کے حامل محقق دے سکتے ہیں۔ ان حقائق نے میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی
اور میں نے اسلامی کلمے کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اقرار کر لیا۔ یہی وجود تھیں جن کی بنا پر میں نے 20 فروری 1953 کو پیرس کی مسجد میں حاضری دی اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسجد کے مفتی نے مجھے علی سلیمان کے اسلامی نام سے موسوم کیا اور میں نے اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے رجسٹر کرا لیا۔ میں اللہ کی اس عنایت پر بے حد شکر ادا کرتا ہوں اور مسرت کے ساتھ دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ تھی آج کی داستان علی سلیمان بھائی کی، جن کا تعلق فرانس سے ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔